پاکستانی فلم انڈسٹری میں چاکلیٹی ہیرو کا خطاب پانے والے وحید مراد خواتین میں اس قدر مقبول تھے کہ ان کے ساتھ کام کرنے والی ہیروئنز کے شوہر بھی ان سے خائف رہتے تھے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وحید مراد ایک جینٹل مین تھے اور خواتین میں تمام تر مقبولیت کے باوجود ان کا اپنی کسی ہیروئن کے ساتھ کبھی کوئی اسکینڈل نہیں بنا تھا۔ جواں مرگی کا شکار ہونے والے وحید مراد اپنے والدین کے ہی اکلوتے نہیں بلکہ فلمی دنیا میں بھی یکتا اور منفرد اداکار تھے۔ ان کی چال ڈھال، نشست و برخاست اور انداز و گفتار کسی دوسرے فنکار سے میل نہ کھاتے تھے۔ انہوں نے اداکاری کے نئے اسلوب متعارف کروائے، اپنے کرداروں میں حقیقت سے قریب ترین ایکسپریشن اور ڈائیلاگ ڈیلیوری کو اپنایا۔ گانے کی پکچرائزیشن میں ان کا انداز اس قدر جاذب نظر تھا کہ ساتھی اداکاروں کے علاوہ ہمسایہ ملک کے اداکار بھی معروب ہوئے بنا نہ رہ سکے۔ ان کا سراپا گانے کی دھن سے کمال انصاف کرتا، ان کا جسم کا ہر عضو اور خصوصاً پاؤں موسیقی کے سروں کے ساتھ کھیلتے ہوئے محسوس ہوتے۔ وحید مراد کا منفرد ہیئر سٹائل ان کے چہرے کو مزید دلکش بنا دیتا اور برِ صغیر میں دلیپ کمار کے بعد وحید مراد کے ہیئر سٹائل کو سب سے زیادہ اپنایا اور پسند کیا گیا۔ وحید مراد کی اچانک موت کو 4 اشرے ہونے کے قریب ہے، لیکن ہر آنے والا دن ان کی شہرتوں کو دوام بخش رہا ہے۔ وحید مراد فلم ڈسٹریبیوٹر نثار مراد کی اکلوتی اولاد تھے۔ نثار مراد کے ہاں کسی شے کی کمی نہ تھی اور ان کا شمار متمول لوگوں میں ہوتا تھا۔ نثار مراد اور ان کی اہلیہ شیری مراد نے اپنی اکلوتی اولاد کے لیے اپنی محبتوں کے در وا کر دیے۔ دنیا کی ہر نعمت اس بچے کے اشارہ ابرو کی منتظر رہتی۔ انہی محبتوں کے سائے میں پل کر جوان ہونے والا ویدو یعنی وحید مراد بھی والدین کی ہر خواہش پر پورا اترتا رہا۔ گریجویشن کے بعد وحید مراد نے کراچی یونیورسٹی سے ایم اے انگلش لٹریچر بھی کر لیا۔ اوائل جوانی اور دوران تعلیم وحید مراد کی گہری نگاہ اپنے والد کے کاروبار پر رہی اور انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ حصول تعلیم کے بعد والد کے شعبے میں اپنے ٹیلنٹ کو آزمائیں گے۔ والدین نے بھی بیٹے کی خواہشات کو مقدم سمجھا اور انہیں اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کا حق دیا۔ وحید مراد نے حصول تعلیم کے بعد فلمی سفر اپنے والد نثار مراد کے فلم ساز و تقسیم کار ادارے مراد فلم کارپوریشن کے بینر تلے ذاتی فلم جب سے دیکھا ہے تمہیں سے کیا اور اس کے بعد انسان بدلتا ہے بھی پروڈیوس کر ڈالی۔ ان فلموں کی تکمیل کے دوران فلم سٹار درپن نے انہیں خاصا تنگ کیا کیونکہ وحید مراد کا تعلق کراچی سے تھا اور دونوں فلمیں بھی وہیں بنی تھی اور ان دونوں میں ہیرو کا کردار درپن ادا کر رہے تھے جو لاہور سے مقررہ وقت پر کراچی نہ پہنچتے اور وحید مراد کو خاصا نقصان اٹھانا پڑتا۔ درپن کی طرف سے دی جانے والی پریشانی میں بھی کچھ راز پنہاں تھے۔ درپن کے انتظار نے فلم ساز وحید مراد کو پریشان کر دیا۔ ایسے میں ان کی فلم کی ہیروئن زیبا بیگم نے ان کو ایک ایسا مشورہ دیا جس نے وحید مراد کی زندگی کی کایا ہی پلٹ ڈالی۔ زیبا بیگم نے وحید مراد سے کہا کہ ویدو تم خود کیوں ہیرو نہیں بن جاتے، تم میں کون سی کمی ہے؟ وحید مراد نے برجستہ جواب دیا کہ نہیں، میری رنگت سانولی ہے، میں یہ رسک نہیں لے سکتا۔ لیکن در حقیقت زیبا بیگم کی کہی ہوئی بات وحید مراد کے دل کو بھا گئی تھی، لیکن اس مشورے پر عمل کرنے سے پہلے انہوں نے خود کو فلم کے پردے پر آزمانے کے لیے ایس ایم یوسف کی فلم اولاد میں کام کرنا قبول کر لیا۔ یوں کیمرے کے پیچھے کھڑا وحید مراد جب کیمرے کے سامنے آیا تو کیمرے نے کمال گرم جوشی سے اسے خوش آمدید کہا۔ کیمرے کی قبولیت کے بعد وہ دیکھنے والوں کی نگاہوں کو کچھ یوں بھائے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہر نگاہ کا مرکز اور ہر دل کی دھڑکن بن بیٹھے اور زیبا بیگم کا ویدو کو دیا ہوا مشورہ کارگر ثابت ہوا۔ یوں وہ فلم ساز سے فلمی ہیرو بن گئے۔ فلم اولاد کی کامیابی کے بعد وحید مراد ایک بار پھر ذاتی پروڈکشن کی جانب لوٹ آئے اور فلم ہیرا اور پتھر کا آغاز کیا جس نے انہیں مکمل ہیرو بنا دیا اور رہی صحیح کسر فلم ارمان نے پوری کر دی اور وہ پاکستان فلم انڈسٹری کے سپر سٹار بن گئے۔ ان دونوں فلموں میں وحید مراد کی ہیروئن وہی زیبا بیگم تھی جنہوں نے وحید مراد کو پروڈیوسر سے ہیرو بننے کا قیمتی مشورہ دیا تھا۔ وحید مراد ذاتی سرمایہ سے بننے والی فلموں ہیرا اور پتھر اور ارمان کی گولڈن اور پلیٹینم جوبلی کے ذریعے سپر سٹار بنے تو لاہور کی فلم نگری نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ کراچی کو چھوڑنا وحید مراد کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن بہتر مستقبل کے لیے انہوں نے ایک کڑوا گھونٹ بھی پی لیا اور لاہور شفٹ ہو گئے۔ لاہور کے فلم سازوں نے وحید مراد پر فلموں کی بارش کر دی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سنتوش کمار اور درپن کا چل چلاؤ تھا اور فلم انڈسٹری میں اچھے ٹیلنٹڈ ہیرو کی کمی محسوس کی جا رہی تھی۔ اردو ورژن کی فلموں کے لیے محمد علی اور کمال کے علاوہ کوئی قابل ذکر اداکار موجود نہ تھا اور وحید مراد کی آمد کے بعد فلمی صنعت کو ایسا ہیرو مل گیا جو پوری فلم کا بوجھ اٹھا سکتا تھا۔ وحید مراد کی فلمی دنیا میں آمد کے کچھ عرصے بعد مشرقی پاکستان کی فلم چکوری کے ذریعے ندیم بیگ متعارف ہوئے اور یوں پاکستانی فلم سکرین پر سپر سٹار کی تقون بن گئی جو محمد علی، وحید مراد اور ندیم بیگ جیسے فنکاروں پر مشتمل تھی۔ ان تینوں کی اس تقون نے فلم انڈسٹری پر راج کیا، لیکن اس تقون میں بھی وحید مراد کی انفرادیت نے اپنا رنگ جمائے رکھا۔
ان کی اداکاری کے منفرد اسلوب کا ایک زمانہ مترف رہا۔ پڑھے لکھے وحید مراد نے فلم ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ فلم پروڈکشن بھی جاری رکھی اور اپنے ذاتی پروڈکشن کا ادارہ فلم آرٹس بنانے کے علاوہ ایک ٹیم بھی بنا ڈالی، جس میں فلم ڈائریکٹر پرویز ملک، موسیقار سہیل رانا اور مصنف و شاعر مسرور انور شامل تھے۔ اس ٹیم نے ارمان کے بعد احسان اور چند اور فلمیں بھی بنائیں، لیکن بعد میں وحید مراد کے لاہور شفٹ ہونے پر یہ ٹیم ذاتی اناؤں کی بھینٹ چڑھ کر بکھر گئی۔ وحید مراد کی فلم ارمان ان کے ذاتی فلم پروڈکشنز کے ادارے فلم آرٹس کے بینر تلے ہی بنائی گئی تھی۔ ایک زمانہ تھا جب ملک کا ہر نوجوان اپنے بال ماتھے پر بکھیرے وحید مراد جیسا بننے کا خواہاں تھا اور ہر لڑکی کو وحید مراد کے سراپے میں اپنے خوابوں کا شہزادہ دکھائی دیتا تھا۔ کالج گرلز نے وحید مراد کی تصویریں کتابوں میں رکھ لیں، لیکن ان کے دل کے تار کراچی کے صنعت کار ابراہیم میکر کی بیٹی سلمیٰ میکر کو دیکھ کر بچ اٹھتے تھے۔ یوں ایک روز وحید مراد سلمیٰ میکر کو اپنے دل کا مدعا بیان کرنے اس کی ڈانسنگ کلاس میں جا پہنچے، جہاں وہ ڈانس کی ریہرسل کیا کرتی تھی۔ سلمیٰ مراد کہتی ہیں کہ ریہرسل کے دوران ایک سانولا سلونا نوجوان وہاں آیا اور انہیں اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ میں جب اس کے پاس گئی تو اس نے برجستہ سوال کیا، مجھ سے شادی کرو گی؟ میں اس اچانک سوال پر ہکا بکا رہ گئی اور حیرانی سے اس کا منہ دیکھتی رہ گئی، لیکن وہ مجھے الجھن میں ڈال کر وہاں سے جا چکا تھا۔ کچھ ہی روز میں وحید مراد کے والدین کی جانب سے باقاعدہ پیغام آیا اور میں نے بھی اس نوجوان کی اس روز کی والہانہ جرات کو دیکھتے ہوئے اقرار کر دیا اور یوں ہم جیون کی ڈور میں بندھ گئے۔ جب اداکار سٹار بن جائے تو اگلی راہیں خود بخود کھلتی چلی جاتی ہیں اور کئی اداکارائیں اس نام کے ساتھ اپنا نام جوڑ کر کامیابیاں سمیٹنا چاہتی تھی۔ ایسے میں اسکینڈلز جنم لیتے ہیں اور ایسا ہی ہوا۔ وحید مراد جس بھی اداکارہ کے ساتھ کاسٹ ہوتے، لوگ ان کے والہانہ پن اور بولڈ انداز سے از خود فسانے بنا لیتے، جس میں حقیقت کم اور مبالغہ زیادہ ہوتا تھا۔ اس زمانے کی نامور اداکارہ زیبا بیگم وحید مراد کی پہلی باقاعدہ ہیروئن تھی اور ان کی کامیابی میں وحید مراد کا عمل دخل نمایاں تھا، کیونکہ انہوں نے ترقی کے زینے وحید مراد کی فلموں ہیرا اور پتھر اور ارمان کی بے مثال کامیابیوں کے ذریعے چڑھے تھے۔ وحید مراد مشرقی پاکستان کی فلم بھیا میں کاسٹ ہوئے تو وہاں ان کی ملاقات ایک ہندو لڑکی جھرنا سے ہوئی۔ جھرنا نے بھی ان سے مغربی پاکستان کی کامیاب فلم انڈسٹری میں کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، تو وحید مراد نے کہا کہ میں جب تمہیں کراچی بلاؤں تو تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلی آنا۔ فلم بھیا مکمل ہو گئی اور وحید مراد واپس آ گئے، لیکن وہ لڑکی جھرنا جو بنگالی فلموں کی شبنم بن چکی تھی، ان کے رابطے میں رہی اور پھر ایک وقت آیا جب پاکستانی فلمی دنیا میں وحید مراد نے انہیں متعارف کروایا اور وہ کچھ ہی برسوں میں ٹاپ کی اداکارہ بن گئی۔ تاہم وحید مراد کی شہرتیں بہت سے لوگوں سے برداشت نہ ہوتی تھی اور وہ نصف النہار سورج کو گہنانے میں لگے رہتے۔ مقابل اداکار ان کی شہرتوں اور پسندیدگی سے خائف تھے تو فلمی ہیروئنز کے خاوند حضرات کے اپنے مسائل تھے۔ وحید مراد اور زیبا بیگم کی جوڑی وقت کی مقبول ترین اور پسندیدہ ترین جوڑی تھی، لیکن محمد علی سے شادی کے بعد انہوں نے وحید مراد کے مد مقابل کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یوں یہ مقبول ترین جوڑی ٹوٹ گئی۔ جھرنا یعنی شبنم کو وہ خود مشرقی سے مغربی پاکستان لے کر آئے اور ذاتی فلم میں کاسٹ بھی کیا اور کئی سپر ہٹ فلمیں اس جوڑی کے کریڈٹ پر تھیں، جن میں اندلیب، بندگی اور نصیب اپنا اپنا جیسی فلمیں شامل تھیں۔ لیکن پھر اچانک شبنم کے شوہر موسیقار روبن گھوش کو وحید مراد کی بولڈنس پر اعتراض ہوا اور انہوں نے اپنی بیوی کو وحید مراد کے ساتھ کام کرنے سے روک دیا۔ شبنم نے بھی اپنی ازدواجی زندگی کو بچانے کی خاطر چپ ساتھ لی، لیکن روبن گھوش کی وفات کے بعد شبنم نے بتایا کہ وحید مراد کی زبان سے روبن کے سامنے کوئی ایسی بات نکل گئی تھی جس کو روبن نے محسوس کرتے ہوئے مجھے ان کے مد مقابل کام کرنے سے روک دیا، ورنہ وحید مراد ایک انتہائی نفیس انسان تھے اور وہ ان کو یاد کرتی ہیں۔ نشو نے جب اپنی نوجوانی کی محبت انعام دورانی سے شادی کی تو انہیں بھی وحید مراد کے انداز، بولڈنس اور مردانہ کشش کھٹکنے لگی اور انہوں نے بھی نشو کو وحید کے مد مقابل کام کرنے سے روک دیا۔ وقت کی معروف اداکاراؤں نے جب وحید مراد کے مد مقابل کام سے انکار کر دیا اور وہ لوگ جو فلم سکرین پر چاکلیٹی ہیرو کو نیچا دکھانے میں ناکام رہے تھے ان کے مقاصد پورے ہو گئے، لیکن تب بھی کچھ ایسی اداکارائیں تھیں جنہوں نے وحید مراد کا ساتھ دیا۔ ان میں رانی بیگم، دیبا، عالیہ، آسیہ اور شمیمارہ نمایاں رہیں۔ اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں کہ ہر عروج کی انتہا بالآخر زوال ہے، لیکن ناز و نام میں پلنے والے جہاں دیدہ وحید مراد اس حقیقت کو نہ سمجھ پائے اور آخرکار جب انہوں نے زوال کو سامنے پایا تو وہ اندر سے ٹوٹ گئے۔ یک کے بعد دیگرے ہونے والے دو حادثات میں وحید مراد اپنے چہرے کی دلکشی کھو بیٹھے۔ ایسے میں جب انہیں ڈھارس کی سخت ضرورت تھی تو فلم انڈسٹری نے انہیں نظر انداز کر دیا، بلکہ وہ اپنے مختصر سے خاندان کو بھی ناراض کر بیٹھے۔ وحید مراد کی اہلیہ بھی انہیں اس حال میں چھوڑ کر امریکہ چلی گئی اور جب کوئی ڈھارس بندھانے اور امید دلانے والا نہ رہا تو وہ ٹوٹ کر بکھر گئے۔ وحید مراد نے اپنی وفات سے 2 ہفتے قبل اپنے دیرینہ دوست انور مقصود کے پروگرام سلور جوبلی میں اس بات کا برملا اظہار کیا تھا کہ اگر میں نہ رہوں، مجھے کچھ ہو جائے
या मैं दुनिया से उठ जाऊं तो मुझ पर फिल्म बन ये गाना मेरी मौत के बाद की जिंदगी का अक्कास हुआ। भूली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ, जिसको ना तुम समझ सके, मैं ऐसा एक सवाल हूँ, मैं ऐसा एक सवाल हूँ। YouTube पर गूगली एंटरटेनमेंट देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली एंटरटेनमेंट टाइप करें। गूगली एंटरटेनमेंट के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।